آج 7 رمضان پہلا ہفتہ بہت بڑا دن ہے۔ آج جو یہ تسبیح پڑھے گا پورا سال کروڑوں ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک اسے بہت قیمتی چیز سے نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ ہفتے کا وہ بہت بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا کہ کب ماہ رمضان کا 7واں روزہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اسے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھ کر آپ رب کریم سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگو گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا 7واں روزہ آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کر سکے، جو لوگ ابھی بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ یا ستارو یا کریم اور یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ایک دن کے اندر ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی قرآنی آیت ہے، یہ ایسا افضل ذکر ہے جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج سورۃ الکوثر پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یا کریم پڑھ کر آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو، ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لینا۔ آج جس شخص کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے سمجھو کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وظیفہ راتوں رات تک تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آج وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجات اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو اللہ والو آج 7ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دی جاتی ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی برکت۔ اللہ والو ماہ رمضان کی عزت و برکت بے شمار ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ والو شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب بارات کی وہ قبولیت کی رات گزر چکی ہے، شب معراج کی رات گزر چکی ہے، اور اب ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ باقی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اب بھی اس مہینے کو، ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ماہ رمضان کے قیمتی وقت کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو جو روزے، افطاریاں اور سحریاں گزر چکی ہیں وہ ایک طرف، لیکن اب ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کے اس بڑے اور قبولیت والے دن کا وقت ہے۔ آج یہ وظیفہ صرف 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی تمہاری 7 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ اپنے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس نے رجب کا مہینہ اپنا مہینہ بنایا، شعبان کا مہینہ اپنے حبیب کا مہینہ بنایا اور رمضان کا مہینہ پوری امت کا مہینہ بنا دیا۔ یہ آپ کا اور میرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے خزانے لوٹنے، اللہ سے انعامات لینے اور اللہ سے جھولیاں بھرنے کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے رزق اور دولت کو سنوارنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، وہ اس کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی قدر کریں، اللہ پر توکل کریں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں کاروبار کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ رازق اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی کرم فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان
یا کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہو، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، یا افطاری کے بعد عشاء اور تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی کہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے کے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی جگہ کی۔ میرے بہن بھائیوں، جہاں بھی وقت ملے، جہاں بھی جگہ ملے، اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اگر یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کا 7واں روزہ آئے اور ہم اللہ کریم کو راضی کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں یا مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے ہیں، مصلح چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور توجہ اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ایسا بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے میرے مالک و مولا، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول فرما۔ جو میں نے مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، جو اللہ والوں کے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والو کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل کو اگر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہے۔ وظائف تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سیدھے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں یہ وظیفہ کتنی کرامت رکھتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اب تک ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا
वजीफे का तरीका बता रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा, अमल की कोई ख़ास बात या वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो फिर वजीफे का कोई फ़ायदा ना होगा। मेरे नज़दीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो इस वजीफे को स्किप करके या काट कर देखता है। इसकी वजह यह है कि फिर आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ नहीं आती। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद बन जाते हैं। तो इसलिए आपने तवज्जो और इखलास नीयत के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एक बार लाजमी देखना है। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो को बार बार देखें, लेकिन एक बार देख ले और पूरी देख ले और अच्छी तरह से वजीफे को समझ ले, ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ आ सके और आप इस अमल से भरपूर फायदा उठा सके। और इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मेरे बताए गए तरीके से आपने ये वजीफा करना है और रब से मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगना है। आज माह रमजान के 7वें रोजे आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांग ले, जितना मांग सकते हैं मांग ले। अल्लाह आपको गैबी खजाने अता फरमाएगा और इतना अता फरमाएगा कि आपको कभी किसी का मोहताज नहीं छोड़ेगा। अब माह रमजान के 7वें रोजे, हफ्ते का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बावजू और मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। अल्लाह वालो, दुरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। बेहतर ये है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़े। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है, किसी ना किसी मकसद के लिए, किसी ना किसी हाजत के लिए या किसी ना किसी ख्वाहिश के लिए पढ़ता है। आज जिसका जो भी चाहिए, आपके कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम, जिन्हें घर चाहिए वो घर मांग ले। नौकरी के लिए, शादी के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, पसंदीदा फैसले, पसंदीदा नसीब और तकदीर लिखवाने के लिए नियत लाजमी करनी है। क्योंकि आज आप जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। इसलिए नियत आपने लाजमी करनी है। नियत करने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक मुबारक नाम या रहमानु का वजीफा है। या रहमानु रब्बे करीम का वो मुबारक नाम है जिसे पढ़ते ही अल्लाह की रहमत और बरकत बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। माह रमजान का पहला अशरा है, 7वां रोजा है, हफ्ते का दिन है। या रहमानु पढ़ने वाले पर अल्लाह की ऐसी रहमत बरसने लगेगी कि वो रब्बे करीम से जो कुछ मांगता चला जाएगा अल्लाह उसके नसीब में लिखता चला जाएगा। इसलिए माह रमजान के 7वें रोजे के साथ और हफ्ते के दिन या रहमानु पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो मांगते चले जाना। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती। वो इतना रहमान है कि जब माह रमजान में अल्लाह को इसके नाम या रहमानु से पुकारा जाता है तो वो अपने नामों के तुफैल बेहतरीन फैसले फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इसकी रहमत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। या रहमानु पढ़ने से अल्लाह की रहमत जलाल में आ जाएगी और वो ऐसा रहमो करम फरमाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि रिज्क और दौलत और कामयाबी कहाँ से आ रही है। अल्लाह वालो, माह रमजान का महीना खजाने लूटने का वक्त है, अल्लाह को राजी करने का वक्त है, अपनी हर बात अल्लाह से मनवाने का वक्त है। माह रमजान के महीने में कुरान की तिलावत, तस्बीहात और दीगर अमाल एक तरफ, लेकिन माह रमजान के 7वें रोजे का जो खास वजीफा है वो जरूर पढ़े। किसी भी गलती, कोताही या लापरवाही से बचे। या रहमानु को 11 बार पढ़ते हुए तवज्जो और खुलूसे नीयत के साथ पढ़े, क्योंकि जितनी तवज्जो और खुलूसे नीयत से आपके पढ़ेंगे उतना अल्लाह आपके करीब होगा और आपकी दुआओं का जवाब देगा। या रहमानु 11 बार पढ़ते हुए भिखारी बनकर, फकीर बनकर दिल की पूरी तवज्जो और नीयत से मांगे। अगर आपका जिस्म लरस जाए तो समझ लीजिए कि आपका वजीफा कबूल हो चुका है। या रहमानु पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफा पढ़ना है। सूरह कौसर एक ऐसी कुरान
قرآنی سورہ ہے جسے پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی اور طاقتور سورت ہے جسے پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے میں 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 7 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے اور اللہ سے نیک نیت سے مانگے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کو رب کریم سے نیا گھر، گاڑی، نوکری، شادی، امتحان میں کامیابی اور دنیا کی بڑی حاجات مل جائیں گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت کو پانے کے لیے آج ہی یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے، آپ کے حالات کو بہتر کرے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے مبارک نام یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک میں اور آپ یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ کرم فرما دے، بے اولاد ہوں، اولاد کا کرم فرما۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ کرم کی نظر ہو، میرے آقا میں تر جاؤں۔ آج اللہ کے کرم سے ترنا چاہتے ہو، آج اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے گھر سے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، تو یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی یا کریم یا اللہ پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور جس پر اللہ کی ایک بار نظر کرم ہو جاتی ہے، صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہماری آنے والی 7 نسلوں کے نصیب اور تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے، ہمارے آنے والی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے کرم کی بھیک مانگتے چلے جائیں، اور آج جس پر کرم ہو جائے گا، شام افطاری سے پہلے اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، آسانی کے لیے، دنیا کی خواہشات، وہ مقصد جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس میں آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، آج یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ اللہ والو، ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو پھر نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر اللہ سے ضد کر کے مانگے، پھر رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ رب کریم سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ آپ کی ہر خواہش پوری فرما دے۔ اب اگر آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔